بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا مضمون ہے اردو پری نحو کے لیے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے غزل، اور آج ہم میر تقی میر کی غزل کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تشریح کا آغاز کریں، میں آپ کو نظم اور غزل میں بنیادی فرق بتانا چاہوں گی۔ عزیز طلباء، نظم کے تمام اشعار ایک ہی عنوان کے تحت ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر جدا علیحدہ مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو میر تقی میر کا تعارف بتانا چاہوں گی۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی اور میر ان کا تخلص تھا۔ 1765 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کے والد متقی اور درویش انسان تھے۔ یہی صفات میر تقی میر میں بھی پائی جاتی تھی۔ اگر ہم ان کی شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں غم اور دکھ کی کیفیت جو ہے وہ نمایاں ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے لفظی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہستی زندگی، وجود، حباب بلبلا عارضی ہو جو، نمائش دکھاوا، سراب دھوکہ یا فریب۔ مفہوم: انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے اور کچھ نہیں۔ میر تقی میر کا شمار اردو ادب کے کلاسیکل شعراء میں ہوتا ہے۔ میر کی عظمت اور قدر و منزلت کو ہر زمانے میں تسلیم کیا گیا ہے۔ مثلاً غالب جیسے عظیم شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں میر کہتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یا انسانی زندگی کی حیثیت صرف ایک بلبلے کی سی ہے۔ جس طرح پانی کی سطح پر بلبلا پل بھر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، پھر اسے فنا کی گوش میں چلے جانا ہوتا ہے، یعنی اسے فنا فلا ہو جانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح موت کی گھڑی آ پہنچتی ہے، کیونکہ موت اٹل ہے۔ انسان کا ظاہری وقار اور شان و شوکت ایک ہی لمحے میں ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ زیر تشریح کے شعر کے دوسرے مصرعے میں میر تقی میر دنیاوی نمود و نمائش کو صحرا میں چمکنے والی ریت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، تشبیہ سے مراد ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ جس پر پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن جو ہی پانی پینے کے لیے مسافر قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہے تھے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی اور دنیاوی شان و شوکت بھی عارضی اور چند لمحات کی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم کلاسیکل شعراء کی شاعری کا مطالعہ کریں تو ہم یہ حقیقت جان لیں گے کہ ان کی سوچ اور فکر میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری۔ یہی سوچ میر کے اس شعر میں نظر آتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کام کرنا ہے جلدی کرے اور نیک عمال کے ذریعے تو شاہ آخرت تیار کرے۔ ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس مرنے کے بعد آئی حیا مجھے۔ شعر نمبر 2: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نازکی نزاکت یا ملائمت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب ایک پھول، کسی سے مراد ہوتا ہے معنی۔ اگر ہم اس کا
مفہوم دیکھیں، اس کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے، بس یوں سمجھ لو کہ ایک گلاب کی پتی ہے۔ غزل کا یہ شعر جو ہے وہ عشق حقیقی پر مشتمل ہے، جس میں میر تقی میر اپنے محبوب کے لبوں کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب جو ہیں وہ انتہائی نازک اور نفیس ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کے حسین لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کی مانی قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نازکی جو ہونٹوں کی خصوصیت ہے، گلاب کی پنکھڑی کی نازکی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ میر نے محبوب کے ہونٹوں کو نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گلاب کے پھول کی پنکھڑی نرم و نازک، ملائم اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی نرم و ملائم اور سرخ ہیں۔ گویا محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے۔ پیکر کے معنی ہوتے ہیں نمونہ۔ جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ شعر کے مضمون سے شاعر کے جمالیاتی یعنی خوبصورت ذوق اور احساس کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کے لبوں میں جو حسن، جمال اور رنگینی نظر آتی ہے، وہی مماثلت اسے گلاب کے حسن میں نظر آتی ہے۔ مماثلت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسا ہونا۔ چونکہ شاعر معاشرے کا حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر انتخاب پھول پر پڑی، اور بقول شاعر یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ شعر نمبر 3۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ چشم دل، چشم ہوتا ہے آنکھ، اور چشم دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا جہاں، یہاں سے مراد یہاں، اوقات حیثیت مقام مرتبہ۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ہے، بے ثبات ہے۔ میر تقی میر اس دنیا کی بے ثباتی اور عارضی پن کو ہی اس شعر میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان صرف ایک بار آتا ہے، لیکن یہاں کی رنگینیاں اس قدر دل فریب ہیں، اسے اس قدر بھاتی ہیں کہ ان کی ظاہری خوبصورتی میں، ظاہری تماشوں میں، ظاہری دل فریبیوں میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے، اور زندگی اس کی تمام کی تمام جو ہے وہ بیکار کاموں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے زندگی کی محفلوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، ان سے مزہ اٹھاتا ہے، مگر موت جیسی اٹل حقیقت اس کے سر پر منڈلا رہی ہوتی ہے، جو اسے آ دبوچتی ہے، اور اس کے تمام عیش و عشرت، تمام تر خوبصورتیاں، تمام تر اس کے مزے جو ہے وہ چھین کر لے جاتی ہے۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو کائنات میں موجود ہر چیز اسے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور اسے یہ بتاتی ہے کہ اسے زندگی اطاعت خداوندی میں گزارنی چاہیے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو ایسے صالح عمل کرے جو آخرت میں اس کی نجات کا سبب بنے۔ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر ذاتی سفر پیدا کر۔ دراصل میر نے دنیاوی زندگی کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کی بنا پر اس کی حیثیت خواب جیسی قرار دی ہے۔ جس طرح انسان نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے تو اس کو کچھ اور ہی احساس ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی محسوس کرتا ہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو خواب کی حقیقت کی تمام کیفیات عارضی اور دھوکہ لگتی ہیں۔ وہ جان جاتا ہے کہ خواب کا تعلق جو ہے وہ حقیقت کی دنیا سے بالکل نہیں ہے۔ خواب جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ غافل انسان کو اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ موت کی آغوش میں جا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ میر نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے اور مرنے سے پہلے ہی آخرت کی فکر کر لینی چاہیے، تاکہ وہ آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہو۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ تشریح کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کو اگر کوئی دشواری ہو
تو آپ مجھ سے اسکول کے گروپ میں سوال کر سکتے ہیں یا دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گلفشاں نالج ہب، لائک، کمنٹ، شیئر۔